بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین کے حوالے سے بتاؤں گی کہ ان کا شجرہ نسب کون سا ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی جہاد میں کیسے گزاری۔ ہر دور میں ایک بہترین سلطان اور کمانڈر ہوا کرتے ہیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی اسی میں سے ایک مانے جاتے ہیں جنہوں نے خون ریزی کی بجائے پرامن طریقے سے فتوحات کو ترجیح دی، اور اسی وجہ سے ان کے دشمن بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سن 1137 میں عراق کے ایک شہر تقریت میں پیدا ہوئے جو اس وقت عباسی سلطنت کے زیر کنٹرول تھا۔ آپ کا پورا نام الناصر صلاح الدین یوسف ابن ایوب تھا۔ صلاح الدین ایک کردش قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا اور آپ کے چچا اسد الدین شیرکو تھے۔ یہ دونوں زنگی سلطنت میں بہت اعلیٰ پائے کے فوجی سپہ سالار تھے۔ ایوبی سلطنت کے علاقے میں آنے والے سارے سلاطین شیرکو کی نسل میں سے تعلق رکھتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دادا کا نام شادی ابن مروان تھا۔ یہ خاندان ایک کردش قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جن کا نام روادیہ تھا، جو کہ موجودہ آرمینیا میں بستے تھے، اور یہ لوگ شادی ابن مروان کی قیادت میں آرمینیا سے تقریت ہجرت کر کے آئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی بنیادی تعلیم اپنے چچا اور اپنے والد سے حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ انہیں عربوں کی تاریخ، شجرہ نسب اور عربی گھوڑوں کی نسلوں میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ وہ کردش کے علاوہ عربی، ٹرکش اور فارسی زبان بھی بولا کرتے تھے۔ جہاں تک ان کی جنگی صلاحیت کی بات ہے تو وہ اپنے چچا شیرکو سے بہت زیادہ متاثر تھے، جو اس وقت دمشق اور حلب میں زنگی سلطنت کے امیر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے چچا کے زیر کنٹرول زنگی فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔ تاہم کئی تاریخ دان یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنی تعلیم کے دوران فوج میں شمولیت کے بجائے مذہبی علوم میں زیادہ دلچسپی رکھا کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے 4 بھائی تھے، جن میں سب سے زیادہ اہم عادل تھا، جن کی نسلیں مصر اور دمشق میں کئی سالوں تک حکمران رہیں۔ عادل کے علاوہ نور الدین اور تختین کی نسلوں سے بھی ایوبی سلطنت کے کئی سلطان آئے۔ توران شاہ اس لیے بھی سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا کہ اس نے حجاز اور یمن کے علاقوں پر حکمرانی کی، یعنی یہ مکہ اور مدینہ کے شہروں کا گورنر بھی رہا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے 17 بیٹے تھے، لیکن 4 نے سب سے زیادہ نمایاں حیثیت حاصل کی تاریخ میں، جنہوں نے ایوبی سلطنت میں حکمرانی کی۔ بادشاہ نور الدین زنگی نے سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے چچا شیرکو کو ایک فوج کے ساتھ مصر میں فاطمی سلطنت میں بھیجا، جہاں پر ایک خانہ جنگی ہو رہی تھی، اور اسی خانہ جنگی نے ان کی مداخلت کو دعوت دی۔ لیکن اس محاذ پر شیرکو کی موت کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی مصر میں زنگی فوج کے ڈائریکٹ کمانڈر منتخب ہو گئے اور ایک طرح سے مصر کے مالک بن گئے، جس کے بعد سن 1171 میں مصر میں آخری فاطمی حکمران الدید کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر سے فاطمی حکومت کو ختم کر دیا اور بغداد میں عباسی سلطنت سے بیعت حاصل کر لی۔ چونکہ حجاز کے مقدس شہر مکہ اور مدینہ مصر کے حکمرانوں کے تسلط میں تھے، تو یہ دونوں شہر بھی سلطان صلاح الدین ایوب کے زیر کنٹرول آ گئے۔ اسی وجہ سے سن 1171 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے بھائی توران شاہ کو یمن اور حجاز کے علاقوں میں امیر بنا کے بھیجا۔ سن 1174 میں نور الدین زنگی کی موت نے شام پر حملوں کا راستہ کھول دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نور الدین کی بیوہ عصمت الدین خاتون سے شادی کی اور دمشق کے گورنر کی درخواست پر اس شہر میں بھی داخل ہو گئے اور یوں شام پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سن 1175 میں اپنے بھتیجے اور اپنے چچا شیرکو کے بیٹے محمد کو وہاں کا امیر بنا کے بھیجا۔ سن 1183 میں انہوں نے حزب کا شہر بھی فتح کر لیا۔ اس دور میں سلطان صلاح الدین ایوبی دریائے فرات اور دریائے نیل تک کی سلطنت کے مالک بن چکے تھے، سوائے ان علاقوں کے جہاں صلیبیوں نے مضبوط گڑھ بنا رکھے تھے، اور اب ان کے سامنے ایک ہی مقصد تھا، اور وہ بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروانا تھا۔ تاہم سن 1187 میں وہ ایک مسلمان فوج کو جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے اور 4 جولائی سن 1187 میں یروشلم کی عیسائی سلطنت پہ حملہ کر دیا اور فلسطین میں
حطین کے مقام پر عیسائیوں کو ایک فیصلہ کن شکست دی اور تقریباً 3 مہینوں کے اندر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور یوں 88 سال بعد یروشلم کو صلیبی کنٹرول سے آزاد کروا لیا۔ اس دور میں ایوبی سلطنت کا رقبہ کم و بیش 20 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک پھیل چکا تھا۔ اس فتح کے نتیجے میں تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا، لیکن 1.5 سال کی لڑائی کے بعد سن 1192 میں امن قائم ہو گیا اور صلیبیوں کو اس کا کوئی فائدہ ہرگز نہیں پہنچ سکا۔ سن 1193 میں یہ عظیم فاتح 55 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی موت کے بعد ان کے بھائیوں، بیٹوں اور بھتیجوں نے ان کی وسیع اور عریض سلطنت کو مختلف صوبوں اور ریاستوں میں تقسیم کر دیا اور کچھ عرصے تک اس عظیم و شان سلطنت کا کوئی ایک سلطان نہ تھا، بلکہ ہر سلطان اپنے اپنے علاقے کو کنٹرول کر رہا تھا۔ لیکن ان سب میں ان کا ایک بھائی سیف الدین کچھ ہی عرصے میں سلطان معظم بننے میں کامیاب ہو گیا، یعنی کہ ان سب سلطانوں کے ایک سلطان کی حیثیت سے سامنے آ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی موت کے شروعاتی دور میں ان کے بیٹے اپنے والد کی سلطنت کے مختلف حصوں پر سلطان رہے، جیسے کہ عزیر عثمان مصر میں، الفتال دمشق میں اور ظاہر غازی حلب میں سلطان رہے۔ لیکن سن 1196 میں دمشق میں ان کی جگہ العادل نے لے لی، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی تھے۔ اس طرح سن 1198 میں مصر میں عزیز کے بعد ان کے بیٹے منصور کو بھی عادل نے ہٹا دیا اور پھر خود اس کی جگہ لے لی، اور یوں صرف حلب ہی ایسا شہر تھا جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کی اولاد سلطنت کے خاتمے تک حکمران رہے۔ چنانچہ عادل نے سن 1218 میں اپنی موت تک ایوبی سلطنت کے تمام اختیارات اپنے پاس رکھے، لیکن عادل کے بعد بھی مصر اور دمشق میں ہمیں انہی کی اولاد حکومت کرتی نظر آتی ہے۔ تاہم یمن اور حمص کے علاقوں پر ایوبی خاندان کے دوسرے افراد نے حکومت کی، جو کہ اس سلطان صلاح الدین ایوبی کے دوسرے بھائیوں کے بیٹے تھے۔ سن 1250 میں مصر میں عادل ایوبی خاندان، جو کہ شام میں بھی اپنا گہرا اثر و رسوخ رکھتا تھا، مملوک شاہ غلام بادشاہوں کے ہاتھوں اپنا سارا علاقہ کھو بیٹھے اور وہاں مملوک سلطنت نے قبضہ کر لیا، جس کے بعد دمشق میں عادل ایوبی سلاطین نے مصر سے الگ ہو کے حلب کے سوا 3 سے الحاق کر لیا۔ ان دونوں ایوبی شاخوں کو سن 1260 میں چنگیز خان کی تاتاری فوج نے ملیا میٹ کر دیا۔ کچھ اس طرح کی قسمت بالپک کے ایوبی سلطنت کی بھی تھی، ان کا خاتمہ بھی منگولوں کے ہاتھوں ہی ہوا۔ سن 1263 تک ایوبی خاندان کی حکمرانی تقریباً ختم ہو چکی تھی، لیکن اس خاندان کی ایک شاخ سن 1341 تک حکومت کرتی رہی، جو کہ ایوبی سلطنت کی ایک آخری شاخ بھی سمجھی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ مختلف شہروں کو فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کا عیسائیوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا۔ سلطان صلاح الدین بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے مسیحیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ مسیحی آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ سلطان کو جہاد کا اتنا شوق تھا کہ ایک مرتبہ ان کی نچلے دھڑ میں پھوڑے پیدا ہو گئے۔ ان کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے، لیکن اس حالت میں بھی جہاد کی سرگرمیوں میں فرق نہ آیا۔ صبح سے ظہر تک اور عصر سے مغرب تک برابر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے رہتے۔ سلطان کو خود تعجب ہوتا تھا اور کہا کرتے تھے کہ جب تک گھوڑے کی پیٹھ پر رہتا ہوں ساری تکلیف ختم ہو جاتی ہے اور اسے اترنے پر پھر سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ مسیحیوں سے صلح ہو جانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسیحیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے یہ انتظار کر رہے تھے، اس کثرت سے ٹوٹ پڑے کہ شاہ رچرڈ کے لیے انتظام کرنا مشکل ہو گیا، اور اس نے سلطان سے کہا کہ اس کی تحریر اور اجازت نامے کے بغیر کسی کو بیت المقدس میں داخل نہ ہونے دیں۔ سلطان نے جواب دیا، زائرین بڑی بڑی مسافتیں طے کر کے زیارت کے شوق میں آتے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں۔ سلطان نے نہ صرف یہ کہ ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی، بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی مدارات، راحت، آسائش اور دعوت کا انتظام بھی کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا غیر مسلموں سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا، اور یہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کو حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہوئے جس طرح مسلمانوں کے۔
نور الدین کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی بھی بڑی سادہ تھی۔ ریشمی کپڑے کبھی استعمال نہیں کیے اور رہنے کے لیے محل کی جگہ معمولی سا مکان ہوتا تھا۔ سلطان ایک سچے اور پکے مسلمان تھے۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی، جبکہ 1948 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1961 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ سلطان صلاح الدین کا انتقال 1193 میں دمشق میں ہوا۔ انہوں نے اپنی ذاتی دولت کا زیادہ تر حصہ اپنی رعایا کو دے دیا۔ وہ مسجد بنو امیہ سے متصل مقبرے میں مدفون ہے۔ مسلم ثقافت کے لیے اپنی اہمیت کے ساتھ ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کا کرد، ترک اور عرب ثقافت میں نمایاں طور پر احترام کیا جاتا ہے۔ انہیں اکثر تاریخ کے سب سے مشہور کرد شخصیت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔